رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 225 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ ولا تجعلوا اللہ، اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، جیم میں قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ عرضة لأیمانکم، تا کے اوپر جو دو زبر آ رہے ہیں اس کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم ادغام بلا غنہ والا قاعدہ کریں گے، یعنی ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ تبرو، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، فمال غنہ کی 15 فم میں سے۔ وتصلحوا بین الناس، وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ عین کے اوپر جو دو پیش ہیں اس کے بعد عین آ رہا ہے، اظہار حلقی کے 6 حرفوں میں سے غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ولا تجعلوا اللہ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو، عرضۃ آڑ، لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، تبرو کہ نہ تم نیکی کرو گے، وتتقوا، نہ تم تقوی کرو گے، وتصلحوا، نہ تم صلح کراؤ گے، بینہ درمیان، الناس لوگوں کے، واللہ، اور اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لے اور پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ پاک کے نام کی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے جیسے نیک کاموں سے باز رہنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے، کیونکہ غلط قسم پر آڑے رہنا گناہ ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب تم کسی بات پر قسم کھا لو پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو بہانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، اب یہ نیکی نہیں کر سکنا۔ اللہ فرماتا ہے میری قسم کو نیکی چھوڑنے کا بہانہ مت بناؤ۔ جیسے کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا، پھر صلح کا موقع آئے تو کہتا ہے قسم ہے نہیں کر سکتا، یہ رویہ غلط ہے۔ تبرو کہ تم نیکی کرنے سے روک جاؤ۔ قسم ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ کسی نے قسم کھا لی کہ میں کسی کی مالی مدد نہیں کروں گا حالانکہ سامنے محتاج موجود ہے۔ وتتقوا، اور تقوی اختیار کرنے سے رک جاؤ۔ اصل مقصد اللہ کا خوف اور فرما برداری ہے، نہ کہ ضد پر قائم رہنا۔ اللہ کی قسم کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہو یا حق تلفی ہو رہی ہو تو ایسی قسم توڑ دینا بہتر ہے۔ سورہ تغابن کی آیت ہے، آیت نمبر 16۔ جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے رک جاؤ۔ اللہ کو صلح بہت پسند ہے، قسم صلح سے زیادہ اہم نہیں۔ دو خاندانوں میں جھگڑا ہے، آپ صلح کرا سکتے ہیں مگر کہتے ہیں میں نے قسم کھائی ہے کہ بیچ میں نہیں پڑوں گا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کون سچی نیت سے قسم کھا رہا ہے، کون بہانہ بنا رہا ہے، کوئی بات اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ نیکی چھوڑنے کے لیے قسم کو ڈھال نہ بناؤ، نیکی، تقوی اور صلح ہر حال میں مقدم ہے۔ اگر غلط قسم کھا لی جائے تو اسے توڑ کر کفارہ دینا بہتر ہے۔ اسلام سختی نہیں، آسانی اور بھلائی سکھاتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ لا يؤاخذكم اللہ میں حمزہ کے ساتھ الف آ رہا ہے، اس کو ایک الف میں دار کھینچیں گے، حمزہ کو، اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ فی ایمانکم میں فا کو 3 سے 4 الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ولیکن یؤاخذکم، نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، غفور حلیم میں رعب دو پیش آ رہے ہیں، یہاں دو پیش کی تنوین کے بعد اظہار حلقی والا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ، باللغو ساتھ لغو کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا، بما بوجہ اس کے جو، کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اللہ غفور حلیم بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔
تو پیاری صالحات، لغو قسموں سے مراد وہ قسمیں ہیں جو نیت کے بغیر عادت کے طور پر یوں ہی زبان سے نکل جاتی ہیں۔ ایسی قسموں پر کسی قسم کا کفارہ یا سزا نہیں ہے۔ ہاں، جو قسمیں دل کے ارادے کے ساتھ کھائی جائیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر ان کے خلاف ورزی کی جائے تو ان پر کفارہ ہے۔ مگر کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے کہ میں نے یا فلاں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کا کفارہ نہیں، صرف ندامت ہے۔ آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد اور استغفار ہی اس کا علاج ہے۔ اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ تم سے پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ بے جا سختی نہیں کرتا، وہ انسان کی کمزوری کو جانتا ہے۔ جسے غصہ یا جذبات میں منہ سے کچھ نکل جائے تو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ باللغو فی ایمانکم، لغو قسم کیا ہے؟ عادتاً کہنا اللہ کی قسم، بات پکی کرنے کے لیے بے سوچے الفاظ، بغیر نیت کے زبان سے نکل جانا۔ واللہ میں کل آیا تھا، یہ زبان کی عادت ہے، باقاعدہ قسم نہیں۔ اگر اللہ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تم سے پکڑ کرتا ہے، جہاں نیت اور ارادہ شامل ہو وہاں جواب دہی ہے۔ سوچ سمجھ کر قسم کھائی جائے اور پھر توڑ دی جائے، یہ معمولی بات نہیں۔ بما کسبت قلوبکم، اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اصل اہمیت نیت کی ہے، زبان نہیں۔ دل فیصلہ کرتا ہے۔ دل میں ارادہ ہو کہ میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاؤں تاکہ اپنا فائدہ نکال سکوں، یہ گناہ ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بردبار ہے۔ اگر انسان غلطی مان لے تو اللہ فرما دیتا ہے۔ اللہ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ بندہ سدھر جائے۔ تو پیاری صالحات، بے ارادہ عادتاً کہی گئی قسم پر گناہ نہیں۔ جان بوجھ کر دل کے ارادے سے کھائی گئی قسم قابل مواخذہ ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، صرف الفاظ نہیں۔ توبہ اور اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ بات بات پر اللہ کی قسم کھانے سے بچیں۔ اگر پکی قسم کھا لی ہو اور غلط ہو تو توڑ کر کفارہ دیں۔ نیت صاف رکھیں کیونکہ حساب دل کے ارادوں پر ہوگا۔